اور جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے کام پر ہی کافی مضامین، تنقیدات اور دیگر چیزیں آئیں، اور میرے خیال سے ابھی شاید 2-4 دن پہلے کی بات ہے، آپ نے اپنے فیس بک سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، کوئی 30-31 مقالے تھے جو آپ کے کام سے ہی غالباً ریلیٹڈ تھے، اور ماشاء اللہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے. اصل میں اس میں سارے میری کتابوں پر نہیں تھے. ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اس 30-35 برس کی نعت ریسرچ سینٹر کی ایکٹیویٹی سے یہ ہوا کہ اسے موضوع کے طور پر مانا جانے لگا. اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے بی ایس کے مقالے لکھتے ہیں بچے آ کے بالکل ابتدائی دنوں میں، تو ان کے لیے کوئی بہت بڑے موضوعات جو بہت پھیلاؤ رکھتے ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے. تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ایک ایک کتاب پر ایک بچے سے کام کرائیے، اس کا تجزیہ کر لے، اس کے حواشی تعلیقات دیکھ لے، کچھ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ. تو وہ غازی یونیورسٹی بنی تھی ڈیرہ غازی خان میں نئی، تو اس میں ڈاکٹر کامران صاحب تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ 40 موضوعات لیے اس طرح کے، اور اس پر پھر 35 پر کام ہوا الحمدللہ. تو وہ جو پچھلے دنوں مجھے ڈاک سے موصول ہوئے مقالے، اس کی تصویر ڈالی. ماشاءاللہ. اس طرح کیا ہوا کہ اب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے مقالے بہت تواتر سے آ رہے ہیں سامنے، اب ایم فل کے مقالے بہت تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، اور میں ہر سال یہ کرتا ہوں کوشش کے موضوعات نئے ڈیولپ کر کے سوچ کے. یونیورسٹیاں جب کہتی ہیں کہ بھائی اب موقع آ گیا ہمیں دے دیجیے کچھ موضوعات، تو پھر میں یونیورسٹیوں کو فراہم کر دیتا ہوں، اس پر وہ کام کراتے ہیں. ورنہ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں ایک صاحب گئے یہیں کراچی کے، اور انہوں نے کہا کہ میں نعت پر پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. تو ان کو استاد نے جواب دیا کہ نعت پر ڈاکٹر ریاض مجید نے 70s میں پی ایچ ڈی کر لیا، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس طرح کے مسائل ہیں، اب ظاہر ہے اس میں کیا کر سکتا ہے آدمی، لیکن اب حالات بدل گئے.